ابن زیاد کے کوفہ پہنچنے کے بعد کے حالات۔ جب حضرت مسلم ہانی کے گھر مقیم تھے، شریک ابن آور بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتفاقاً وہ علیل ہو گئے۔ ابن زیاد نے اس کی علالت کی خبر سن کر کہلا بھیجا کہ میں تمہاری عیادت کو آؤں گا۔ شریک نے حضرت مسلم سے کہا کہ جس وقت ابن زیاد آئے اور میرے پاس بیٹھے اور میں موقع پا کر پانی مانگوں تو تم فوراً نکل آنا اور اس کا کام تمام کر دینا، اس کے بعد کوفہ تمہارا ہے۔ دوسرے روز ابن زیاد آیا اور شریک کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا، صرف ایک غلام اس کے ساتھ تھا۔ شریک نے موقع پا کر پانی مانگا اور دیر تک حضرت مسلم کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا، مگر حضرت مسلم نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ جب ابن زیاد چلا گیا تو شریک نے حضرت مسلم سے پوچھا کہ آپ نے ابن زیاد کو قتل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا 2 وجہیں مانے ہوئی، ایک یہ کہ ہانی نے اپنے گھر میں اس کا قتل ہونا ناپسند کیا، دوسرے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو اچانک مار ڈالنا اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ یہ تھی خاندان رسالت کی پابندی شریعت۔ اگرچہ حضرت مسلم معصوم نہ تھے، لیکن انہوں نے اس قدر احتیاط برتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ معصومین ان معاملات میں کس قدر محتاط ہوں گے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد شریک نے اسی مرض میں دنیا سے رحلت کی۔ ابن زیاد کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ معلوم کرے کہ جناب مسلم کا قیام کہاں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے ایک عجیب تدبیر کی۔ اپنے غلام خاص معقل کو 3000 درہم دے کر کہا کہ تم جا کر شیعوں سے تعلقات بڑھاؤ اور کہو کہ میں شامی ہوں اور ذوالقلہ کا غلام ہوں۔ خدا نے مجھے اہل بیت کی محبت کی دولت سے نوازا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اس شہر میں کوئی قاصد آیا ہے، میں ان سے ملاقات کر کے یہ درہم اسے دینا چاہتا ہوں۔ معقل ابن زیاد سے ہدایات لے کر دارالامارہ سے باہر نکلا اور کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں جناب مسلم ابن اوسجہ نماز میں مشغول ہیں۔ جب وہ نماز مکمل کر چکے تو معقل ان کے پاس پہنچا اور وہی باتیں کی جو سیکھ کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر جناب مسلم ابن اوسجہ نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اسے مسلم ابن عقیل کے پاس لے گئے۔ معقل نے جناب مسلم کے حضور پیش ہو کر وہ درہم آپ کو دیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ رقم جناب مسلم ابن عقیل نے ابو سمامہ ساعدی کے حوالے کی، جنہیں آپ نے اموال جمع کرنے اور اسلحہ خریدنے پر مامور کر رکھا تھا۔ اب معقل روز ہانی ابن عروہ کے گھر آنے جانے لگا، جہاں مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے تھے۔ وہ دن بھر وہاں رہتا اور رات کو جا کر دن بھر کی روداد ابن زیاد سے بیان کرتا تھا۔